600 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی میں ترکی بولنے والے ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار عثمان نے رکھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جنوب مشرقی ایشیا کے سرسبز میدانوں اور صحراؤں سے تعلق رکھنے والے گھڑ سوار خانہ بدوشوں کے ریلے مغرب کا رخ کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والی سرزمینوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ عثمان نے اناطولیہ میں رومی سلطنت کے مشرقی حصے کے مضافات پر حملے شروع کیے۔ بعد میں عثمان کے جانشینوں نے بازنطینی سلطنت پر حملے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں بالآخر ان مسلسل حملوں کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے شمال میں کرائمیا، مشرق میں بغداد اور بصرہ اور جنوب میں عرب اور خلیج کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ مورخین کے مطابق ایک دور ایسا بھی گزرا جب سلطنت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی کل آبادی 5 کروڑ تھی، جبکہ اس وقت انگلستان کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ عثمانی سلطنت نے دنیا کی 20 مختلف اقوام پر حکمرانی کی۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا پھیلاؤ تو جاری رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ داخلی کمزوریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کا انتظامی ڈھانچہ اور معیشت 1600 عیسوی کے بعد بتدریج کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور یہی دو مسائل آنے والے حکمرانوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ معیشت اور نظام حکومت کی کمزوری کی وجہ سے عثمانیوں کو یورپ میں حاصل عسکری بالادستی پر بھی زوال آیا۔ دوسری جانب یورپ میں نشاط ثانیہ اور صنعتی انقلاب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطنت میں اقتدار کی چپقلش اور مغربی ممالک سے تجارتی مسابقت میں ناکامی نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے نظام حکومت میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات کی گئیں۔ 1799 عیسوی میں سلطان بننے والے سلیم سوم انتظامی اور معاشی نظام میں بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لے کر آئے۔ 1808 عیسوی میں سلطان محمد دوم کے دور میں اصلاحات کا ایک اور دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں معاشی و عسکری پالیسیوں کی تشکیل نو کی گئی، اسے تنظیمات کا نام دیا گیا۔ بعد میں یہ اصلاحات ان کے بیٹوں عبدالحمید اول اور عبدالعزیز نے نافذ کیں۔ سلطان محمد دوم کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں تنظیمات یعنی نظام حکومت میں تبدیلیوں کے حامیوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب مذہبی قوانین اور روایات پر اصرار کرنے والا طبقہ تھا۔ 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی کے دوران 3 دہائیوں میں آنے والے سلطانوں نے ایسی قانونی تبدیلیاں کی جن پر جدت پسند طبقے میں رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ یورپ میں بھی انقلابی تحریکوں کا دور تھا۔ اسی دور میں سلطان عبدالحمید نے اقتدار سنبھالا تو نظام حکومت میں تبدیلی کے مطالبات بڑھنے لگے۔ خاص طور پر یہ مطالبات کرنے والے جوانان ترک کے طور پر منظم ہو رہے تھے اور انہیں مغربی تعلیم یافتہ افراد میں مقبولیت حاصل تھی۔ سلطان عبدالحمید نے سلطنت کے لیے پہلا باقاعدہ آئین تشکیل دیا۔ 1876 عیسوی سے 1878 عیسوی کے مختصر دورانیے کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئینی دور کہا جاتا ہے۔